شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی شہیر شیئر کر رہے ہیں۔ شہیر کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں ایک کال سینٹر پر کام کیا کرتا تھا۔ جیسے کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کال سینٹر کی جو جاب ہے وہ رات کو سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا جو جاب کا ٹائم تھا وہ رات 2 سے صبح 9 بجے تک کا تھا۔ میں جب بھی کال سینٹر جاتا تھا تو میں اپنے ایک دوست کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ میرے دوست کا نام عظیم تھا۔ سخت سردیوں کی رات تھی تو میں اپنے گھر سے اپنے بائک پر نکلا۔ بہت سخت سردی تھی۔ میں نے عظیم کو ساتھ لیا اور میں اپنے آفس کی طرف جانے لگا۔ اتنی سخت سردی تھی، دور دور تک سناٹا تھا، اور سردی کے موسم میں بائک چلانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ بائک چلاتے چلاتے جیسے ہی ہم لوگ بلدیا ٹاؤن والی سائڈ پر پہنچے، بلدیا ٹاؤن والا جو حصہ تھا بہت زیادہ ویران، سنسان اور بہت زیادہ پرسرار لگ رہا تھا۔ اس ٹائم ساری اسٹریٹ لائٹس چل رہی تھیں، اس کے باوجود ایک عجیب سی پرسراریت تھی اس سائڈ پہ۔ اچانک چلتے چلتے میرے بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب بائک رک گیا، ہم لوگ تو بڑے پریشان، آدھی رات کا ٹائم، اب ہم لوگ کریں تو کیا کریں۔ یہاں وہاں بھی دیکھنے لگے کہ کوئی ہیلپ کے لیے نظر آ جائے، لیکن بائک خراب ہی ایسی جگہ پر ہوئی تھی، پنکچر ہی ایسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں آس پاس کوئی بھی دکان وغیرہ نہیں تھی، کوئی ورک شاپ نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ تم بائک کے پاس کھڑے ہو، میں ذرا یہاں وہاں دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی ہیلپ مل جائے۔ میں تھوڑا سا چلتا ہوا آگے کی طرف گیا، آس پاس دیکھا، سوائے سناٹے اور سخت سردی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سرد رات بہت ہی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ جیسے میں واپس پلٹا تو ایک دم سے مجھے اپنے دوست کے ایکسپریشنز بڑے چینج لگے۔ وہ بائک کے پاس کھڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بہت زیادہ کھل گئی ہیں، اس کا جیسے پورا منہ بھی حیرانگی سے اور خوف سے، ہمارے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں، آنکھیں کھل جانا، منہ کا کھل جانا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے تمہیں۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا، جیسے میں واپس گزرنے لگا تو میری ایک نیچر ہے، میں زمین پہ کوئی بھی چیز گری ہوئی دیکھتا ہوں تو میں اس کو اٹھا کر صاف کر کے اس کو میں ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہوں، کسی اونچی جگہ پر کہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ تو میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا، اس کو میں جھک کر اٹھانے لگا اور اس کو میں صاف کر کے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو کسی سائڈ پہ رکھ دوں۔ میں جس راستے سے بھی گزروں مجھے کوئی نیوز پیپر کا پیس، کوئی اور ایسا ورک نظر آ جائے جس کے اوپر کوئی نیک نام لکھا ہو، کوئی اللہ کا نام، کوئی پاک نام لکھا ہو، تو میں اس نیت سے اٹھا کر اس کو سائڈ پر رکھ دیتا ہوں۔ بے شک یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ جیسے میں اس کو اٹھانے لگا تو ایک لمحے کے لیے میری اپنے دوست سے نظر ہٹ گئی۔ اتنی ہی لمحہ دیر لگی کہ میں روٹی کو اٹھا رہا تھا اور اس کی مجھے ایک چیخ سی جیسے سنائی دی اور وہ نیچے گر گیا۔ ابھی میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے ایک بہت گرم، جیسے کوئی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے، جیسے میرے پورے جسم پر پیچھے کوئی آئرن جیسے کوئی گرم استری کسی نے لگا دی ہو۔ اتنا تیز وہ گرم سا ایک احساس تھا، ایک لمس تھا جو مجھے فیل ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بس مجھے ایک دھواں سا نظر آیا اور کوئی وجود نظر نہیں آیا۔ میں نے ہر چیز کو اگنور کیا، وہ پیس بھی میرے ہاتھ میں تھا روٹی کا، اس کو بھی رکھنے کا مجھے وہ ملا ہی نہیں کہ میں کہیں جاؤں۔ میں بھاگا اپنے دوست کی طرف، اس کو دیکھا وہ بے ہوش تھا۔ اب میں بڑی ہمت کر رہا تھا کہ اس کو ہوش آ جائے تو کوئی میں کروں، کہیں اس کو لے کر جاؤں۔ اکیلا تھا، میں بہت کوشش کی اس کو اٹھانے کی، اسے ہوش میں نہیں آ رہا تھا، وہ بہت زیادہ اسے ٹھنڈے پسینے آئے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنے موبائل سے ایمبولینس کال کی۔ ایمبولینس والے تو آ گئے، تب تک میں اس کو لے کر اسی سنسان ویران جگہ پر بیٹھا رہا۔ دور دور تک وہی سناٹا اور خاموشی تھی۔ ہاسپٹل پہنچے تو پتہ چلا، ایمرجنسی میں اس کو لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی۔ اپنی فیملیز کو بھی میں نے انفارم کیا، ان کی فیملی بھی آ گئی، میرے فیملی والے بھی آ گئے، سب بہت زیادہ پریشان۔
صبح ڈاکٹر نے کہا کہ وہ خطرے سے باہر تھا، اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ میں نے ساری جو کہ تم بات بتا دی، جو کچھ رات کو ہوا میں نے سب کچھ A to Z بتا دیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ وہی بتا سکتا تھا۔ صبح سے ہوش تو آ گیا لیکن وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ کچھ بول سکے، کیونکہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کو کچھ بولنے کے وہ قابل ہوا 1 ہفتے کے بعد، کچھ وہ نارمل ہوا تو اس نے بتانا شروع کیا۔ جب میں اس سے ملنے گیا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جس ٹائم تم اس طرف گئے ہو کسی کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی ورک شاپ یا کوئی شاپ مجھے ملے، تو ایک دم جب تم پلٹے ہو تو تمہارے پیچھے ایک بہت زیادہ بھیانک، بہت خوفناک چہرے والا ایک مرد نمودار ہوا۔ اس نے ایسے اس کا جو سفید کلر کا لباس تھا جیسے کفن ہوتا ہے، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا کہ اس کے چہرے کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تمہیں پکڑنے کے لیے، اس کے ہاتھ اوپر تھے، جیسے وہ تمہیں دبوچنے لگا تم جھک کر وہ روٹی اٹھانے لگ گئے۔ اتنے میں بس میں تو اس کو دیکھ چکا تھا، میں تو ایکسپلین کر ہی نہیں سکا کہ تمہارے پیچھے کیا ہے۔ اتنا خوف میرے پر طاری ہوا کہ میں وہیں پر گر گیا۔ پھر مجھے اس وقت وہ بات ریئلائز ہوئی کہ جو مجھے اپنے پیچھے سے وہ آگ کا ایک جھونکا سا محسوس ہوا تھا، وہ وہی وجود تھا جو لمحے بھر میں جب وہ گرا اور وہ چیز پیچھے سے غائب ہو گئی۔ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا احسان تھا میرے اوپر کہ میں وہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو اٹھا رہا تھا، اس نیکی کی نیت سے اٹھا رہا تھا کہ اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دوں، گناہ نہ ہو زمین پر ہے، تو اس چیز نے مجھے بچا لیا ہے۔ اللہ کا کوئی خاص کرم ہوا۔ اس کے بعد میرا دوست نارمل تو ہو گیا۔ وہاں پر جب ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن کی، کچھ پوچھ گچھ کی، لوگوں سے پتہ چلا تو اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ جو بلدیہ ٹاؤن والا علاقہ ہے اس کا کچھ حصہ، مخصوص حصہ ایسا ہے جو آسیب زدہ ہے۔ وہ بے تحاشا پرسرار جگہ ہے۔ وہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہے، لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے، جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر اکثر وہ مرد دکھائی دیتا ہے۔ وہ جن ہے، بھوت ہے، وہ کیا مخلوق ہے کوئی نہیں جانتا۔ اکثر وہ ایسے ہی کفن پہنے بہت سے لوگوں کے پیچھے دکھائی دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر بہت خوفناک بچے بھی دکھائی دیتے ہیں جو مڈ نائٹ کو وہاں پر نظر آتے ہیں، اکثر لوگوں نے وہ دیکھے ہیں۔ تو یہ میری زندگی کا ایک ایسا قصہ ہے کہ میں جب بھی کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو مجھے یہی سب کہتے ہیں کہ تم نے جو نیکی کی، جو نیکی تم کرتے ہو، اس نیکی کا صلہ کہ تم بچ گئے اس کے حملے سے، جس کو دیکھ کر تمہارے دوست کا یہ حال ہوا۔ سوچو اگر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جاتا تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ اس لیے اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، ہمارے دین میں بہت سی آسانیاں ہیں، بہت سے آسان راستے ہیں جو ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی کتنا اجر عظیم ہے، اور ایک اچھی سوچ کا بھی کس حد تک ثواب ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو شہیر آفتاب نے شیئر کی۔ بہت شکریہ شہیر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ابرار شیئر کر رہے ہیں۔ ابرار کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو جب میں امیجن کرتا ہوں تو ابھی بھی میری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، پنڈی کی بات ہے یہ، ہم لوگ راول پنڈی کے رہنے والے ہیں۔ تو میرا ایک دوست تھا، اس نے ایک گھر خریدا، وہ اٹلی میں ہوتا تھا، تو اس کو بہت زیادہ شوق تھا پاکستان میں وہ اپنا الگ سے گھر لے، پراپرٹی وغیرہ کا اس کو شوق تھا، وہ اکثر پلاٹس وغیرہ لیتا تھا۔ اس بار اس نے ایک بنا بنایا گھر پرچیز کیا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تم نے جا کر گھر وزٹ کرنا ہے، اس گھر کو تم نے میرے آنے سے پہلے اس گھر کو سارا تم نے رینوویٹ بھی کرنا ہے، ڈیکوریٹ بھی کرنا ہے، جو کچھ وہاں پر کمیاں ہیں تم نے وہ ساری سیٹ کرنی ہے۔ اس نے پاکستان آنا تھا، جب اس نے وہ گھر لیا اس کے 6 ماہ کے بعد اس نے پاکستان آنا تھا، اور اس کی شادی تھی۔ اس کی فیملی میں اس کے مدر تھی اور اس کی ایک سسٹر تھی جو ان میرڈ تھی۔ اس کے فادر بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ اس کی جو والدہ اور سسٹر تھی وہ لوگ یعنی اپنے ماموں وغیرہ کے ساتھ رہتے تھے، تو اس لیے وہ میرا بہت زیادہ اچھا دوست تھا، میرا بھائیوں کی طرح۔ تو اس کے ایسے ویسے جتنے بھی کام تھے وہ میں کر دیا کرتا تھا۔ اس نے وہ گھر لے لیا، مجھے اس نے وہ لوکیشن وغیرہ بتا دی، اس نے گھر پرچیز کر کے مجھے بتایا، شاید وہ مجھے بھی سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح سے
میرے دوست نے وہ گھر لیا تو میں ادھر جا رہا ہوں، میں آج رات وہیں پر رہوں گا۔ میرے سے غلطی یہ ہوگی کہ میں اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں گیا۔ کافی بڑا، بہت خوبصورت اس کا گھر تھا، کافی بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں میرے پاس، میں نے اس سے وہ کی لے لی جس کے پاس تھی، اس سے میں لے کر میں گھر پر پہنچ گیا۔ ابھی میں جب گھر پر پہنچا تو مغرب کا ٹائم تھا، میں کھانا وغیرہ کھا کے گیا تھا، سردیوں کا ہی موسم تھا۔ تو گھر میں ابھی سامان وغیرہ تو نہیں تھا، صرف ایک روم تھا، تو وہاں پر کچھ رہنے کا سیٹ اپ کرنا تھا۔ تو میں اپنے گھر سے ایک میٹرس وغیرہ اٹھوا کر لے آیا تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ رات یہیں پر گزارتا ہوں اور کل سے اس کے کوئی کام کاج شروع کرواتا ہوں۔ میرا گھر اس کے گھر سے کافی دور پڑتا تھا، تو وہ بار بار مجھے فون کر رہا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ، تم وہاں پر جاؤ۔ میں وہاں پر آیا، اس نے مجھے فون کیا، ہم نے ویڈیو کال کی، میں نے اسے پورا گھر دکھایا۔ کافی دیر ہماری بات ہوتی رہی ویڈیو کال پر۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ یہاں پر ایسا کام کروا دو، یہاں پر ایسا فرنیچر ہونا چاہیے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے، سارا کچھ بہت ڈیٹیل میں ہماری بات ہوئی۔ تقریباً اس کی میری بات شروع ہوئی 8 بجے، ہماری بات شروع ہوئی ویڈیو کال پہ، 10 بج گئے ہم لوگ بات ہی کیے جا رہے تھے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اب میں بہت تھک گیا ہوں، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو چلو اب میں سوتا ہوں، تو کل سے پھر انشاءاللہ جو بھی کام کاج ہے میں شروع کروا لوں گا۔ اس گھر میں پہلے کوئی فیملی رہتی تھی، سننے میں جو مجھے معلومات ملی تھی یہ پتہ چلا تھا کہ وہ گھر پچھلے 6-7 ماہ سے خالی پڑا ہے، نہ وہ رینٹ آؤٹ ہوا، نہ وہ سیل آؤٹ ہوا، اس نے وہ خرید لیا۔ لیکن گھر کی کنڈیشن ایسی تھی کہ گھر کافی عرصے سے بند ہے، 6-7 ماہ کا بند نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے جو در و دیوار اور وہاں کی جو کنڈیشن تھی اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ نہ کرتے کرتے بھی گھر پچھلے 3-4 سال سے خالی ہے۔ اس ٹاپک پر بھی ہماری بحث ہوئی، خیر اس چیز کو ہم نے اتنا نہیں کیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، وہ ان کا جو گراؤنڈ فلور تھا میں وہیں پر تھا، بالکل سامنے والا روم تھا، انٹرسٹ میں لاؤنج میں جب آتے تھے تو اس کے سامنے والے روم میں میں نے وہ میٹرس وغیرہ رکھا ہوا تھا، بلینکٹ وغیرہ سارا کچھ۔ میں لیٹا بستر پر، تھکا ہوا تھا، موبائل سائڈ پر رکھا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہوں۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے زیادہ سے زیادہ بھی 10 سے 15 منٹ گزرے ہوں گے، باہر مجھے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی چین ہوتی ہے، جیسے لوہے کی کوئی زنجیر ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ہلتی ہے۔ میں اس گھر میں آیا، میں نے تو کہیں ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی، نہ کوئی جھولا تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی۔ میں بڑا حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر مجھے ایسے لگے کہ جس طرح سے کوئی جو باہر انٹرسٹ ڈور ہے اس کے اوپر جیسے کوئی چیز بار بار کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دھکیل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ چین ٹکرا رہی ہے۔ میں نے اندر ہی اس کمرے میں ہی تھا تو میں نے غور کیا آوازوں پر، بڑے آرام سے میں نے دروازہ کھولا، میں لاؤنج میں آیا کہ دیکھتا ہوں باہر کیا ہے کون نہیں۔ لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی، اس کی دونوں سائڈوں پر وہ بڑی ونڈوز بھی تھی۔ جیسے میں نے ونڈو میں جھانک کر دیکھا، مجھے کوئی وجود نظر نہیں آیا۔ میں نے باقاعدہ دیکھا کہ اس وقت بھی وہ دھکیل رہا تھا دروازے کو، جو بھی تھا، اور چین بار بار جیسے ٹکرا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے کوئی پیٹ ہوتا ہے، کوئی جانور ہے جیسے کوئی۔ تھوڑا سا جیسے ہی میں نے اور آگے ہو کر دیکھا تو مجھے نا ایسا لگا جیسے زمین کے اوپر کوئی کالے رنگ کا وجود ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، کافی موٹی اس کی دم بھی تھی۔ تبھی میرے دیکھتے دیکھتے کالے رنگ کا کتا، کافی بڑا وہ کتا تھا، بہت ڈراؤنا کتا تھا۔ اس کتے کے گلے میں چین بھی تھی، جیسے اس کی چین ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ کتا باقاعدہ پیچھے ہٹ کے اس نے دروازے کے ساتھ جیسے وہ ٹکرایا، پش کیا اس نے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کتا اس گھر میں کہاں سے آ گیا ہے۔ میں 2 گھنٹے میں نے اس کو پورا گھر دکھایا، گھر کا ایک ایک کارنر میں نے اسے دکھایا، کہیں کسی کتے کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یہ کتا کہاں سے آ گیا، اور کتے کی کوئی آواز بھی نہیں تھی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ اب کیا ماجرا ہے۔ میں فوراً سے کمرے میں گیا، میں نے دروازہ لاک کر لیا کہ کہیں یہ کتا دروازہ کھول کر حملہ نہ کر دے۔ کتا کافی بڑا تھا، خوف مجھے آ رہا تھا اسے دیکھ کر۔ کافی دیر وہ لگا رہا دروازے کے ساتھ، پھر ایسا لگا جیسے وہ کھڑکی کے اوپر بھی پنجے مار رہا ہے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ گھر کے اندر آ جائے کسی طرح سے۔ اب میں اندر سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بار بار فون کیا، اس نے میری اس سے بات ہوئی، میں نے اسے بتایا کہ بھائی یہاں پر تو ایک میں نے کالے رنگ کا کتا دیکھا ہے، کافی بڑا کتا، وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ باہر جاؤ اور مجھے دکھاؤ۔ میں پھر ڈرتا ڈرتا ٹی وی لاؤنج پہ گیا، میں نے اس کو دکھایا۔ اس وقت وہ کتا انٹرس ڈور سے ہٹ کر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ انٹرس ڈور کی طرف ہی رہا تھا۔ اب میں اس کو وہ کیمرے سے دکھا رہا ہوں، وہ دیکھ بھی رہا ہے ویڈیو کال میں، کالے رنگ کا کتا۔ وہ جب دیکھتا تھا تو کہتا تھا اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہیں، میں دیکھتا تھا تو مجھے اس کی آنکھیں وائٹ لگ رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی اس کی آنکھیں وائٹ ہی ہیں، شاید یہ کیمرے کی وجہ سے تمہیں فیل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے کچھ چیز اٹھا کر مارو اس کو، یہ بھاگے یہاں سے۔
پتہ چلے گا کہ یہ کس طرف سے آیا ہے، کسی دیوار سے پھلانگ کر آیا ہے، کوئی دیوار نہ ٹوٹی ہو، کیونکہ وہاں پر لان بھی تھا ایک۔ میں اب ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہاں پر مجھے ایک جیسے خالی بوٹل نظر آئی، پانی والی جو بوٹل ہوتی ہے۔ اب اس بوٹل کا تو اتنا ویٹ نہیں تھا کہ اس تک جاتی، کھڑکی میں سے میں کتنی ایک پھینک لیتا۔ میں نے بوٹل اٹھائی، باتھ روم میں گیا، تھوڑا سا پانی بھرا، باہر آیا، ونڈو کو وہ اس کا شیشہ ہٹا کے، تو جیسے میں اس کو مارنے لگا، بوٹل میں نے اس کی طرف پھینک دی، ٹس سے مس نہیں ہوا وہ بوٹل، اس کو جا کے لگی بھی تھوڑی سی، اس کو جیسی بوٹل لگی، کتا تھوڑا سا اور پیچھے ہٹا، کافی موٹی اس کے گلے میں وہ زنجیر سی تھی، چین سی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتا چلتا چلتا، وہ ساری چین رگڑ رہی تھی زمین کے اوپر، چلتا چلتا گیٹ کی طرف گیا۔ اب وہ چل رہا تھا اور گیلے گیلے پیروں کے نشان تھے، لائٹ جل رہی تھی باہر کی بھی، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ خون کے نشان ہیں اس کے پیروں پر، جیسے تازہ خون ہے۔ آپ یقین کریں میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرا دوست بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ کتا گیٹ کے آر پار ہو گیا، وہ گیٹ پھلانگا نہیں، گیٹ کے آر پار ہو گیا، بند گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میری تو چیخیں نکل گئی، میرا دوست دیکھ رہا تھا، اس کی بھی چیخیں نکل گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ مجھے کہے کہ تم باہر نکل کر دیکھو، میں نے اسے کہا میں نے تو باہر نہیں جانا، تم جو مرضی کر لو۔ اس نے کہا کہ وہ نکل گیا ہے باہر، تم آیت الکرسی پڑھ کر باہر نکلو یہاں سے۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اب میں نے آیت الکرسی پڑھی، دروازہ کھولا، میں وہاں سے باہر نکلا، تازہ خون کے، اس کتے کے جو پیروں کے نشان تھے، تازہ خون تھا، دروازے کے اوپر بھی خون لگا ہوا تھا۔ وہاں پر کوئی جانور نہیں تھا، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں سے وہ خون لگتا۔ مجھے اتنا خوف، اب میں وہاں سے تو باہر نکل آیا، گیٹ تک گیا، گیٹ اب میں ڈر کے ماری گیٹ نہیں کھول پا رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم گھر کو چھوڑو، تم یہاں سے نکلو، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ رات کے تقریباً کافی ٹائم ہو گیا تھا، اسی کشمکش میں میں پھر اندر گیا۔ جیسے میں کمرے میں گیا تو میں نے انٹرس ڈور بند کر دیا، خوف سا تھا میرے اوپر کہیں میں کمرے میں جاؤں تو کتا پیچھے سے نہ آ جائے۔ جیسے ہی میں کمرے کی طرف بھاگا کہ میں وہاں سے اپنا سامان اٹھاتا ہوں، اپنی بائک کی کی لیتا ہوں اور میں یہاں سے نکلتا ہوں، میں نے وہ لائٹ آف کی، بائک کی کی لی، اس کے گھر کی چابیاں اٹھائیں۔ جیسے میں انٹرس ڈور کے ابھی کھولنے ہی لگا تھا، میرا دوست کال پر تھا، ویڈیو کال اس نے بند کر دی، وہ وائس کال پر تھا، ایک دم سے مجھے بہت خوفناک ہنسنے کی آواز آئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی عورت کی آواز ہے۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی کہ عورت کی آواز کہاں سے ہے۔ میں نے پھر کھڑکی میں سے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، گیٹ کے پاس ایک عورت کھڑی تھی، کافی لمبا اس کا قد تھا، بلیک کلر کے اس کے کپڑے تھے، چہرہ اتنا خوفناک اور اتنا کالے رنگ کا اس کا چہرہ تھا کہ دور سے اس کی جو آنکھیں تھیں نا، وہ ایسے تھے جیسے ان میں سے انگارے سرخ نکل رہے ہیں، باقاعدہ جیسے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی چڑیل کا چہرہ ہو سکتا ہے، کسی آفت بلا یا جنات کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ سامنے کھڑے کو وہ ہنستی جا رہی تھی، ہنستی جا رہی۔ میں نے تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، میرے دوست نے بھی آوازیں سنی، اس نے کہا کیا ہو گیا، نکلو یہاں سے باہر۔ میں نے کہا میں باہر نہیں جا سکتا، باہر تو کوئی چیز کھڑی ہے۔ میں بھاگا کمرے میں نے کمرہ بند کر لیا۔ مجھے جو قرآن پاک کی آیات آتی تھی میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے دوست کا فون بند کر کے اپنے موبائل کے اوپر بھی میں نے سورۃ یاسین لگا لی۔ سورۃ یاسین میں لگاتا گیا، مجھے باقاعدہ احساس ہوا جیسے ان کے سیکنڈ فلور کے اوپر بہت بھاری کوئی چیز گری ہے، ایسی آواز تھی جیسے توبہ استغفار کوئی دھماکہ سا ہوا ہے۔ باہر سے ہنسنے کی آوازیں بند ہو گئی۔ اب میں نے کہا کہ اگر یہاں پر تھوڑی دیر اور رکا تو یہ جو بھی یہاں پر مخلوقات ہیں یہ مجھے تو جانے نقصان دے ہی دیں گی، اگر مجھے بچانا ہے اپنے آپ کو تو مجھے رسک لینا پڑے گا، مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا جیسے کیسے کر کے۔ سورۃ یاسین برابر میں نے اپنے موبائل پر چلائی ہوئی تھی، میں اٹھا، میں نے ساری چابیاں اٹھائیں، مجھے نہیں پتہ لائٹیں بند تھیں آن تھی، جو بھی تھا، میں نے انٹرس ڈور کھولا، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں وہی سورۃ یاسین میں نے لگائی ہوئی، میں نے اپنا بائک نکالا، میں نے گھر کو لاک کیا، میں واپس آ گیا۔ 2 ہفتے مجھے اتنا بخار تھا کہ مجھے اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں تھی۔ میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ تم سوئے ہوئے بھی ایسے ڈرتے تھے جیسے تمہیں کوئی چیز اچھالتی ہے۔ کچھ میں نارمل ہوا، میرا بخار کچھ کم ہوا تو میرے والد صاحب مجھے ایک صاحب علم کے پاس لے کر گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر گیا تھا وہاں پر اس حد تک جنات، اس حد تک مخلوقات تھیں، اگر یہ رات وہاں پر رک جاتا تو یہ زندہ نہ بچتا۔ میرے دوست نے مجھ سے بڑی معافی ہے، اور اس بیچارے کا تو قصور نہیں تھا، وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر جس سے ایک گھر لیا اس پر باقاعدہ اس نے کیس فائل کیا، انہوں نے پیسے بھی واپس کر دیے، جان چھڑوائی اپنی انہوں نے اس چیز سے کہ ہمیں بس سمجھ نہیں آئی، اور وہی بات نکلی، وہ گھر 5 سال سے بند تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا
کہ اس گھر کے جو آنر تھے ان کی اسی گھر میں ڈیتھ ہوئی تھی، جنات نے ان کو مارا تھا۔ اس کے بعد ان کی فیملی نے وہ گھر بند کر دیا، وہ کہاں پر گئے کوئی پتہ نہیں، اپنا وہ بتاتے نہیں تھے۔ یہ ڈیلرز ہی تھے بیچ میں جو انٹرمیڈیٹ بن کر اور یہ لوگوں کی یوں زندگیاں خراب کر رہے تھے۔ یہ وہ جو میری زندگی کی رات تھی، وہ آج بھی اگر مجھے یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 2016 کی بات ہے۔ پھر میرا دوست پاکستان آیا، اس نے باقاعدہ ایک اور جگہ پر پراپر انویسٹیگیشن کر کے گھر لیا، وہاں پر ایک صاحب علم کو لے کر گیا، انہوں نے اس کے سارے گھر کو چیک کیا، ان لوگوں نے وہاں پر قرآن خوانی کروائی، میلاد کروایا، اس کے بعد وہ لوگ اس گھر میں شفٹ اور اس کی شادی ہوئی۔ لیکن جو کچھ میں نے فیس کیا میں اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی کوئی گھر لیں تو برائے مہربانی آپ لوگ اس کو ضرور کسی صاحب علم کو دکھایا کریں، قرآن خوانی کروایا کریں، تب ان گھروں میں جایا کریں۔ بعض گھر اس حد تک خوفناک ہوتے ہیں، بعض گھر اس حد تک آسیب زدہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر انسان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ابرار آپ کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر سٹوریز آن ایئر کر رہی ہوں، ان کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ میرے چینل پر جو نئے سبسکرائبرز آئے ہیں، جن لوگوں نے ابھی میرے چینل کو جوائن کیا ہے، تھینک یو ویری مچ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور بھی جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ یہ بالکل فری سبسکرپشن ہوتی ہے۔ اچھی اچھی سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل پر ضرور آئیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔